اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اول۔ آج ہمارا پہلا درس ہے فارسی کی پہلی کتاب سے۔ چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ ہے فارسی میں اردک۔ اردک کہتے ہیں بدخ کو۔ اردک کس کو کہتے ہیں؟ بدخ کو۔ اس کے بعد لفظ ہے اتو۔ اتو یعنی استری۔ اس کے بعد لفظ ہے انار۔ انار کو انار ہی کہا جاتا ہے، یہ اردو اور فارسی میں ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ اسب۔ اسب گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اسب یعنی گھوڑا۔ اس کے بعد لفظ آب۔ آب یعنی پانی۔ اس کے بعد لفظ استکان۔ استکان یعنی کپ۔ اس کے بعد لفظ لیوان۔ لیوان یعنی گلاس۔ یہ استکان اور لیوان، ان کو صحیح طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ سے اشتباہ نہ ہو۔ اس کے بعد لفظ تاجر۔ تاجر فارسی اور اردو میں ایک ہی ہے۔ اس کے بعد لفظ دختر۔ دختر یعنی ڈاکٹر۔ دختر یعنی ڈاکٹر، کیونکہ فارسی میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈے نہیں ہے، دال ہے، ٹھیک ہے، ڈے نہیں ہے، دال ہے۔ یہاں میں نے بھی اشتباہ کر دیا ہے، یہاں پہ دختر پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ یہاں پہ دختر پڑھا جائے گا، فارسی میں دختر کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے خود اشتباہ لکھا ہے، لہذا میں اس لفظ کو 2 مرتبہ دہراتا ہوں۔ دختر، دختر، یہاں دال کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دختر یعنی ڈاکٹر، کیونکہ اردو میں ڈے بھی ہے اور ٹے بھی ہے، فارسی میں نہ ٹے ہے نہ ڈے ہے، یہ دونوں الفاظ فارسی میں نہیں ہیں۔ یعنی دال تو میں نے لکھا ہے، جو میں نے ٹے لکھا ہے یہاں پر آپ نے تا لکھنا ہے، دختر لکھنا ہے۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ دختر یعنی ڈاکٹر۔ اس کے بعد لفظ تعمیر کار۔ تعمیر کار یعنی مستری۔ تعمیر کار یعنی مستری۔ اس کے بعد لفظ استاد۔ فارسی اور اردو میں استاد کو استاد ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ پرستار۔ پرستار یعنی نرس۔ اس کے بعد لفظ ساعت ساز۔ ساز ساز یعنی گھڑی بنانے والا۔ ساز ساز یعنی گھڑی بنانے والا۔ اس کے بعد لفظ جوشکار۔ جوشکار یعنی ویلڈنگ کرنے والا۔ جوشکار یعنی ویلڈنگ کرنے والا۔ ایک لفظ میں چھوڑ گیا، جواہر فروش۔ جواہر فروش، یہ جواہر فروش فارسی اور اردو میں ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ مجری رادیو۔ مجری رادیو یعنی ریڈیو کو پیش کرنے والا۔ ریڈیو کو پیش کرنے والا مجری رادیو، ٹھیک ہے۔ کیا کس طرح پڑھنا ہے؟ مجری رادیو یعنی ریڈیو کو پیش کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ نجار۔ نجار یعنی بڑھئی۔ نجار یعنی بڑھئی، جو لکڑی سے چیزیں بناتا ہے اس کو اردو میں بڑھئی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ جراح۔ جراح یعنی آپریشن کرنے والا۔ جراح کس کو کہتے ہیں؟ آپریشن کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ چائے۔ چائے یعنی چائے۔ اس میں دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، لکھنے کا فرق ہے، لکھنے کا فرق ہے۔ فارسی میں چائے کس طرح لکھا جاتا ہے، اردو میں چائے کس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھا دونوں کو ایک طرح جاتا ہے، چائے کو چائے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ چاقو۔ چاقو، چاقو، فارسی اور اردو میں چاقو کو چاقو ہی کہتے ہیں، لیکن یاد رہے جو اصل فارسی والے لوگ ہیں کاف کو غین کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چاقو لکھا ہوا ہے تو پڑھتے ہیں چاقو۔ چاقو لکھا ہوا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ چاقو۔ اس کے بعد لفظ پرچم۔ پرچم کو فارسی اور اردو میں پرچم ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد چشم۔ چشم یعنی آنکھیں۔ چشم یعنی آنکھیں۔ اس کے بعد لفظ ساندویچ۔ ساندویچ یعنی برگر۔ ساندویچ یعنی برگر۔ اس کے بعد اس کا نام ہے فلافل۔ اس کو فلافل کے نام کے ساتھ ایران میں زیادہ یاد کیا جاتا ہے، جبکہ ساندویچ برگر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایران میں زیادہ تر لوگ ہیں، یعنی اگر آپ ان کو کہیں ساندویچ دو تو بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ تر جو ایران میں بولا جاتا ہے وہ فلافل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے برگر کو۔ اس کے بعد لفظ حصیر۔ حصیر یعنی چٹائی۔ حصیر کس کو کہتے ہیں؟ چٹائی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ حرم۔ حرم کو فارسی اور اردو میں حرم ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ حولے۔ حولے یعنی تولیہ۔ حولے یعنی تولیہ جس سے انسان جسم کو خشک کرتا ہے۔ اس کے بعد لفظ گل۔ گل فارسی اور اردو میں ایک ہے۔ گل کیا؟ فارسی اور اردو میں گل یعنی گل، جبکہ گل کو اردو میں پھول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ گل اصل میں اردو کا ہی لفظ ہے
جو اردو جانتے ہیں اردو بولتے ہیں ان کو بتایا ہے کہ گل گل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو پھول کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اردو بولنے والے لفظ گل سے ناآشنا نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ ماشین حساب۔ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر، ٹھیک ہے، کیلکولیٹر۔ یہ الفاظ جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے پڑھنے میں، لکھ تو میں نے لیا ہے لیکن یہ پڑھنے میں مجھے بہت ہی سخت لگتا ہے۔ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ خانے۔ خانے یعنی گھر، خانے کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ اتاق۔ اتاق یعنی کمرہ، اتاق یعنی کمرہ، خانے یعنی گھر۔ دیکھیں گھر بھی ہوتا ہے ایک انسان کا، ایک کمرہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں من خونے میں رہا ہوں یعنی میں گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الان من اتاق ہستم، میں اتاق میں ہوں یعنی میں کمرے میں ہوں۔ اس کے بعد لفظ پنجرے۔ پنجرے یعنی کھڑکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کو یہاں تک ہی اختتام کیا جاتا ہے۔ بس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، لکھنے اور ان الفاظ سے استفادہ کرنے کی۔ والسلام۔